اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور رکو نمبر 5۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہو۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی ہو۔ ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالی لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب اس نور سے چراغ کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ ان کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اس فقرے کے متعلق بڑے لطیف اور فلسفانہ انداز میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت اسے نقل فرمایا ہے، جو اہل علم کے لیے بالکل فائدہ مند ہے اور ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال سورج کے برائے چراغ سے اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیروں کے بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہے۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ پکے ہوئے زیتون کا تیل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان والی کی مثال اسی سے تعبیر کی ہے۔ آگے ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، یعنی مساجد۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دل اور نگاہیں الٹ پلٹ نہیں رہ جائیں گی۔ یتقلب فیہ الابصار، یہ جس دن کے اندر نہ دل پلٹے جائیں گے اور نہ ہی نگاہیں پلٹے جائیں گی۔
پچھلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی جا رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ایسے گھر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند مرتبہ دے کر ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے دنیا کو بالکل چھوڑ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشی کاروبار میں حصہ لے کر تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل ہرگز نہیں کرتی۔ وہ اپنے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہتا ہے، اور جو احکامات شریعت نے ان پر لازم کر رکھے ہیں وہ ان کو بھی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور کسی وقت اس حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گی۔ وہ اس دن سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ ایمان والوں کی ایک پہچان ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب کچھ تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت نے بڑے لطیف انداز میں یہ بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ثواب صرف ان نعمتوں میں منحصر نہیں ہوگا جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نعمت کا بدلہ آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ دے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یضاعف من یشاء، اللہ جسے چاہے گا تو دگنا کر کے اور کہیں دگنا کر کے اس کو اس نیکی کا اجر واپس لوٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آگیا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبهم الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سیراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ پیچھے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی ایمان والوں کی، اور کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے، ایسا تیل کی طرح ہے جو بنا جلائے ہوئے بھی روشنی دیتا ہے۔ اور یہاں جو مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی مثال دے رہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم کو توڑتے ہیں، اور نافرمان جو قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ایک آرزو لگا کر بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ ملنے والا اس سے نہیں ہے۔ مثال ایک دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ریگستان میں جو ریت چمکتا نظر آتا ہے دور سے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہو، اور جس آدمی کو پیاس لگی ہو تو جس طرح سفر کرتے ہوئے آدمی کو کبھی سیراب کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پانی سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح کافر لوگ جو عبادت یعنی نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ سیراب کی طرح ہی ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ سیراب ہوتا ہے حقیقتاً وہ ایک ریت ہوتی ہے، لیکن ریت ہونے کے باوجود ایک آدمی اگر پیاسا ہو وہ دور سے دیکھے وہ ریت جب چمکتی ہے تو اس کو ایک پانی دکھتا ہے، اور پیاسا آدمی کے لیے تو وہ بہت بڑی غنیمت ہے، وہ اس سے پیاس
کی حالت میں پانی سمجھ کر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پھر دوڑتا دوڑتا اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو وہ پانی نہیں بلکہ ریت نکلتی ہے، تو وہ اس آدمی کی امیدیں کتنی ٹوٹیں گے، وہ کتنا دکھی ہوگا، اور اس کے لیے کتنی خسارے کی بات ہے کہ ایسی شدت کے وقت جب اسے ضرورت تھی پانی کی، اور وہ پانی سمجھ کر وہ سفر بھی کرتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اگر ریت نکلے تو کتنا مایوس ہوگا، اور اس کے لیے کتنی ہی ناکامی کی وہ دلیل ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کافر کی جو کفر کے اوپر آمادہ ہو، اور پھر اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، ویسے ہی جیسے وہاں وہ ریت ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کے منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے مرنے کے بعد، انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا ہوگا، انہیں سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح ان سارے کاموں نے جو بھی ہیں، جو نیک کام انہوں نے دنیا کے اندر کی ہے، آخرت پہ کچھ ان کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا تصور نہیں کرتے تھے۔ ایک مثال آگے دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اس کافر کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہوتا۔ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا پہلے گروہ کے پاس تھا، جو پہلی جماعت تھی اس کے پاس تھا، کہ کم از کم وہ یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں کچھ فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس امید کی یہ کرن بھی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے دونوں مثالوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال تو سیراب جیسی ہے کہ وہ ایک وہ اعمال ہیں جو وہ نیکی سمجھتے ہیں، سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایک اندھیرے کی ہے جس میں روشنی کی کوئی کرن ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر وہ کوئی اعمال نیک سمجھ کر کرتے ہیں اور اس امید سے رہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، وہ ویسے ہی سیراب کی طرح ہے، ریت کی طرح ہے کہ آخر میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے جو نیکی ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ بالکل اس اندھیرے کی طرح ہے جہاں کسی چیز کی امید بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سمندر کے بارے میں فرمایا کہ سمندر کی تہ کا اندھیرا ان کے کافرانہ اعتقاد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسرے موج کا اندھیرا ان کی ہر درمی کی مثال ہے۔ اسی طرح ان میں اوپر جو تلے بہت سے اندھیرے جمع ہو گئے ہیں، ایسے سخت اندھیرے میں جس طرح انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا، اسی طرح کفر و فسق کے اندھیرے میں ان لوگوں کو خود اپنی حقیقت بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یعنی کافر جو لوگ ہو کے ان کا ایک تو ان کا عقیدہ برا ہے، ایک وہ اندھیرا ان کے اوپر ہے، دوسرا اسی طرح وہ ہے کہ ان کے اعمال برے ہیں، ایک دوسرا اندھیرا اعمال بروں کا ہے، اسی طرح ان کی ہر درمی ہے، ایک اندھیرا ہر درمی کا ان کے اوپر چلا ہوا ہے، اور ایسے ہی کفر و فسور کے اندر جب وہ لگے ہوئے ہیں تو ایک اور اندھیرا آ گیا، وہ ہے کہ کافر کی زندگی تو بڑے اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں نور نہ رکھے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں دنیا کے اندر ایمان کی دولت نہ رکھے، سیدھا راہ راست پہ جسے چلنے کی جس کے مقدر میں رب توفیق نہ رکھے، وہ چاہے کتنی ہی اداکاریاں کر لے، وہ ہدایت پا سکتا نہیں ہے، وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے چین رہتے تھے ہر ایک کے لیے کہ وہ ایمان قبول کر لے، ایمان کے اندر آ جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے کسی بہانے سے وہ ایمان قبول کر لے، ہمیشہ بے چین رہتے تھے اس حال میں، اور اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی بڑی دعائیں کرتے تھے اور ان کے لیے بہت محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ خطرہ یہ تھا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، صاف صاف کہ میرے محبوب اپنے آپ کو آپ تکلیف میں مت ڈالیے، آپ کا اتنا ہی کام ہے تبلیغ کرنی، قرآن اور احادیث کی باتوں کو پہنچا دینا، باقی رہا ہدایت کا کام، کس سے اللہ ایمان کی دولت سے نوازے گا، کس سے اللہ کار خیر کروائے گا، اور کس سے اللہ دین پر چلائے گا اور کس سے نہیں چلائے گا، کس کے مقدر میں ایمان نہیں ملے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، میرے محبوب میرے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے اور راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔